السلام علیکم جی. ابھی تک تو انکنفرم اطلاع یہی ہے کہ پاکستان کا جو مالیاتی وفد جو ہے، مالیاتی قیادت جو ہے، اکنامک مینیجر جو ہیں، ان کا جو وفد ایک امریکہ پہنچا تھا اور اس نے جمعے کے دن بتایا تھا کہ IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، فی الحال یہ مرحلہ ناکام ہوا، اور اس کے بعد اپنی ادھر ادھر عیاشیاں کرنے کے لیے پھیل گئے تھے. اب آخری اطلاع ہے کہ وہ واپس واشنگٹن کی طرف بھاگے ہیں، اور واشنگٹن کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہے. ہو سکتا ہے ہمارا یہ ولاگ جو ہے وہ پوسٹ ہونے سے پہلے آپ سن لیں کہ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس وقت ہی بتائیں گے جب وہ ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن فی الحال ہم آپ کے پاس جو اپڈیٹ لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ فرائیڈے کو جب انہوں نے بتایا تھا کہ جناب شوکت ترین صاحب نے بتایا تھا کہ جناب ہم نے ڈیٹا IMF کے ساتھ شیئر کیا ہے، اب وہ اس کو ویریفائی کریں گے، ویریفائی یا اس کے لیے ایک خاص ویلیڈیشن، اس کو ڈیٹے کو ویلیڈیشن کریں گے، اور ویلیڈیشن کا پروسیس انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور جیسے ہی وہ ویلیڈیٹ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اگلے مرحلے میں جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے ہیں، پہلے اس میں ٹیکنیکل ٹیمز ملتی ہیں، اور ٹیکنیکل ٹیم آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کرتی ہیں، اور پھر IMF اپنے ذرائع سے یا آزادانہ ذرائع سے حکومت کے ان دعووں کی تصدیق یا تردید کرواتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر میٹنگ ہوتی ہے، پالیسی لیول کی میٹنگ، اور پالیسی لیول کی میٹنگ میں وہ یہ آپس میں بیٹھ کے نیگوشیشن کرتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کے لیے اگلا دروازہ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا. یہ اس پروسیس کا حصہ ہے. میں نے کہا احتیاطاً میں پوائنٹ آؤٹ کرتا چلوں، اس ویلیڈیشن کے پروسیس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے جتنے ممالک IMF کے ممبرز ہیں ان کے اندر جو ہے IMF کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. جیسے رضا باکر صاحب مصر میں نمائندے تھے، IMF کے ملازم تو وہ اب بھی ہیں، لیکن اب وہ وہاں سے چھٹی پہ ہیں، وہ بھی اور ان کا ڈپٹی گورنر بھی، یہ دونوں IMF سے چھٹی پہ ہیں یا ورلڈ بینک سے چھٹی پہ آ جاتے ہیں. جس طرح کہ وہ جو ایک MNA ہیں، ریزرو سیٹوں پہ آئی ہوئی خاتون PTI کی، ان کے ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ SCCP کے اندر اس وقت کمشنر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے مدر انسٹیٹیوٹ سے چھٹی پہ ہیں. تو مدر انسٹیٹیوٹ سے چھٹی پہ آ کے وہ یہاں پہ خدمات سر انجام دیتے ہیں. ان کی جو خدمات ہوتی ہیں یا ان کی جو لائلٹیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں. تو جو پاکستان میں IMF کی کنٹری ریپرزینٹیو ہیں، بلکہ کی کنٹری ریپرزینٹیو ہیں یا کے کنٹری ریپرزینٹیو ہیں، نام ان کا بڑا مشکل ہے جی، ہیں یہ ڈبن شانزیز، ہاں نہیں ٹریسا ڈیبن شانزیز، ٹریسا ہی ٹھوکا لفظ ہے نہ تینوں دے وچوں ہیں، تو ٹریسا پڑھ لیتے ہیں جی. ہیں تو ٹریسا صاحبہ جو ہیں وہ صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں، سامنے کچھ نہیں لکھا ہوا، میرا خیال صاحبہ ہے. انہوں نے میٹنگ کی ہے، کس کے ساتھ میٹنگ کی ہے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان محمد اجمل گوندل صاحب سے. اچھا، محمد اجمل گوندل سے کیوں ملاقات کی ہے؟ محمد اجمل گوندل صاحب نے ایک رپورٹ سبمٹ کروائی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کو، اور پرائم منسٹر ہاؤس اس رپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ رپورٹ جو تھی وہ تھی 1240 ارب روپے. کتنے؟ 1240 ارب روپے کے جو کرونا پیکج اناؤنس کیا تھا، اور جس میں سے کچھ رقم خرچ نہیں بھی ہو سکی، اس کی آڈٹ رپورٹ تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ ساری انی پئی ہوئی ہے، کسی خرچے کا کوئی ثبوت دینے کو تیار نہیں ہے حکومت پاکستان. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آڈیٹر جنرل جو ہوتا ہے وہ حکومت کا وہ ادارہ ہے کہ حکومت اگر ایک بھی پیسہ خرچ کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جی کیوں کیتا جے، کیوں کیتا جے، اچھا اس کا ثبوت لے کے آئیں کہاں پہ خرچ کیا ہے. یہ اس کی آئینی ڈیوٹی ہوتی ہے، آئینی فرض ہوتا ہے، آئینی فرائض ہوتے ہیں، اور اسی کام کے اس ادارے کو تنخواہ ملتی ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان. جب انہوں نے 1240 ارب روپے کے اوپر سیٹی بجائی، اور حکومت نے اس کے اوپر یہ فرمایا کہ جناب تو چلتے میں آیا حکومت نے یہ فرمایا کہ جناب یہ تو پٹواری ہے. اور جس طرح
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر چڑھائی کی گئی تھی اس طرح، آڈیٹر جنرل آف پاکستان پہ بھی چڑھائی کر لی گئی. گوندل صاحب شریف آدمی نے چپ کر کے منہ لپیٹ کے بہ گئے، لیکن حکومت بجائے اس کے کہ جعلی سچے جھوٹے ثبوت تیار کرتے، انہوں نے کوئی اس کا جواب دینا مناسب خیال نہیں کیا. حکومت کا وہی رویہ ہے اس بارے میں بھی جس طرح کے باقی معاملات میں رویہ ہے. مثلا جیسے فنانس کے معاملات میں وہ کہتے ہیں جنہوں نے اپوائنٹ کیا وہی سنبھالیں، جو لے کے آئے ہیں رضا باکر کو، اور جو ہمیں عطا کرتے ہیں حفیظ شیخ، اور جو ہمیں عطا کرتے ہیں اسد عمر، اور جو ہمیں عطا کرتے ہیں شوکت ترین، وہی ڈھونڈیں، وہی کریں. ہماری ذمہ کندھے چکا کے فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی حکومت جو ہے 1240 ارب کے خرچے پہ کندھے اچکا کے فارغ ہوگی کہ جنہوں نے خرچ کیا ہے، جنہوں نے خرچ کیا ہے پیارے افضل نے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں دخیل ہونے کی؟ جب حملہ ہوگا تو وہ خود ہی جواب دے لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے، وہ جو خاتون ہیں انہوں نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے جا کے کہا ہے کہ پائن ہے، یہ ذرا بتائیں تو صحیح یہ پیسہ خرچ کہاں پہ ہوا تھا، اور اس کی رسیدیں جمع کروائیں. اور رسیدوں سے معاملہ یاد آ گیا، اور جنرل عاصم باجوہ کی بھی رسیدیں رہتی ہیں، بولو نہ جانا. تو رسیدیں جمع کروائی ہیں کہ نہیں؟ مس ہیں جی وہ جو ہیں مس ٹریسا صاحبہ جو ہیں، ٹریسا ویسے خواتین کا ہی نام ہوتا. تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور ڈپٹی آڈیٹر جنرل آف پاکستان مقبول احمد گوندل، سارے گوندل ہی لا چھڑے جی. ٹھیک ہے. اینڈ ڈائریکٹر جنرل پالیسی تفاخر علی اسدی، یہ 3 بندوں سے انہوں نے جا کے ملاقات کی ہے. آئی ایم ایف کی کنٹری ریپرزینٹیو ان کو کہا جاتا ہے، ریزیڈنٹ ریپرزینٹیو بھی کہا جاتا، کنٹری ریزیڈنٹ ریپرزینٹیو، انہوں نے ملاقات کی ہے. اور اب جو ہے اس میں یہ 1.24 ارب ڈالر جو ہے وہ خرچ ہوا ہے. 1.24 ارب ڈالر خرچ ہوا ہے. جسے کیا کہنا چاہیے 2-4 ارب ڈالر میں سے 1.4 ارب ڈالر میں سے 1.24 ارب ڈالر ہوا ہے، یعنی کہ 16 کروڑ تقریباً جو ہے وہ بچ گیا ہے. یعنی 160 ملین ڈالر ہم خرچ نہیں کر پائے، لیکن جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے رپورٹ مانگ لی ہے. ویلیڈیشن ہے جی ڈیٹے کی، اور اگر یہ ویلیڈیشن ہو جاتی ہے، مطلب زیادہ امکان ہے کہ ہو جائے گی جنہوں نے تیاری کر رکھی ہے. مطلب کہ میرا مطلب ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے اس نے چکیا جانا ہے، مطلب اس نے ڈالے میں بیٹھ کے جانا ہے، شمالی علاقہ جات جانا ہے، یا محکمہ زراعت اس کے گھر میں آ کے رونی اور گوڈی کر کے جائے گا. ٹھیک ہے، عقل مند آدمی ہے، اس نے وہ اسی سسٹم کا حصہ ہے، اس نے اسی سسٹم میں رہنا ہے. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں بتائے گا آئی ایم ایف کو جس کے نتیجے میں یہ ہو سکے. تو خیر یہ ایک خبر تھی. تو خلیق کیانی نے چونکہ تیلی لگائی ہے تو میں نے کہا کہ میں ذرا اس کو پٹرول سے بجھا دوں تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو حرکتیں پاکستان میں قابل دست اندازی میڈیا یا قابل دست اندازی نیب یا قابل دست اندازی ایف آئی اے نہیں سمجھی جاتی یا نہیں ہونے دی جاتی کیونکہ فیض کے چشمے جاری ہوتے ہیں، عالمی فورمز کے اوپر اس کی بہت بھد اڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، حکومت کی کریڈیبلٹی کا یہ لیول ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جو ڈیٹا تم لے کے آئے ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہے. آپ کا اعتبار نہیں ہے، آپ بے اعتبارے لوگ ہو، آپ جھوٹے لوگ ہو، آپ گھٹیا لوگ ہو. ہم اس کی خود تصدیق کریں گے. پہلے اگر آپ کو میں یہ یاد دلاؤں کہ اگر ابا جی یہ کہیں کہ وہ پیسے کتنے خرچ کیتے ہیں اور بیٹا یہ کہے کہ ابو جی وہی فلاں جگہ پہ خرچ ہو گئے ہیں، تو یہاں تک تو ہوتا ہے کریڈیبلٹی کا لیول، میوچل انڈرسٹینڈنگ کا لیول یا اعتباریت. ٹھیک ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان اعتماد رہتا ہے. ٹھیک، لیکن ابا یہ کہے اچھا پھر چل مجھے اس دکاندار سے ملا جس پہ آپ پیسے خرچ کر کے آئے ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابے اور پتر کے، ماں اور بیٹی کے، دوست اور دوست کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے اندر شدید دراڑ آ چکی ہے. ٹھیک ہے، بد نہ لو بدنام برا، اور بدنام کرنے کے لیے پاکستان کو پاکستان کے وزیر اعظم ہی کافی ہیں. اس کے اوپر ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.